اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن مجید کی سورہ حشر کی اس آیت کا ترجمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے رخسار پیٹے، گریباں بھاڑے اور جاہلیت کی پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کل جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے ارد گرد کیا دیکھتے ہیں؟ گلی کوچوں میں تعزیے بنائے جا رہے ہیں، زور و شور سے ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے ہیں، سڑکوں پر میلے جیسا سما ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سب کو دین کا یا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سے محبت کا نام دیا جا رہا ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان اس لیے قربان کی تھی کہ ہم ان کی یاد میں ڈھول بجائیں، تاشے بجائیں، ناچ گانا کریں؟ ہرگز نہیں دوستو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت تو حق پر ڈٹے رہنے، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے اور نماز قائم کرنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کربلا کے اس عظیم اور رلا دینے والے واقعے کو محض ایک رسم، ایک تہوار اور خرافات میں تبدیل کر دیا۔ یہ تعزیہ داری، یہ ڈھول تاشے بجانا اور سوگ کے نام پر غیر شرعی حرکتیں کرنا، ان سب کا اسلام سے، قرآن سے یا احادیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین میں شامل کی گئی بدعات ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم واقعی اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جس طرح انہوں نے میدان کربلا میں تیروں کی بارش میں بھی نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی اپنے نمازوں کی حفاظت کریں، باطل کے سامنے سر نہ جھکائیں اور دین میں ہر قسم کی خرافات اور بدعات سے خود کو بچائیں۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم محرم کی اس مقدس دنوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے۔ محرم کے روزے اور بالخصوص عاشوراء کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہودی بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی ہی روایت ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالی 9ویں محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں اور ان تمام رسم و رواج، ڈھول تاشوں اور تعزیہ داری سے دور رہیں جن کی اسلام میں کوئی اصل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بدعات سے بچائے اور سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔